प्यारे तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। इस वीडियो के जरिए हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान का दर्जा 10 सब्जेक्ट उर्दू के सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए जारी किए गए मॉडल पेपर से मुतालिक मालूमात साझा करने जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए और ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र की योजना यानी जो क्वेश्चन पेपर है उसका प्लान किस तरह से होगा और के जरिया से कौन से मकासद हासिल किए जाएंगे, उनका अंक भार यहाँ पर दिया गया है, बांटा गया है। जो मकासद हासिल किए जाएंगे वो ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति और मौलिकता के होंगे और ये जो सवालिया पेपर है ये 80 नंबरात का होगा। यहाँ दिया गया प्रश्नों के प्रकारवार अंक भार यानी जो सवालात दिए गएंगे जिस टाइप के वो कितने कितने नंबर के आएंगे वो यहाँ दिया गया है। वस्तुनिष्ठ सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं जिनके 4 मुमकिन जवाबात दिए रहेंगे, उनमें से एक जो सही जवाब है उसको चुनकर अपनी कॉपी में लिखना है। तो इस तरह के सवालात जिनकी तादाद 12 होगी और सवाल नंबर 1 में ये दिए रहेंगे और हर एक सवाल 1 नंबर का होगा। इसी तरह से अति लघुतरात्मक सवाल मुख्तसर तरीन जो सवालात हैं वो सवाल नंबर 2 में दिए रहेंगे और ये 1 से लेकर 6 तक और 1 से लेकर 12 तक रहेंगे, यानी इनमें खाली जगह के सवालात भी होंगे और कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जिनका एक लफ्ज में जवाब लिखना है। इसी तरह से लघुतरात्मक या मुख्तसर सवालात होंगे जिनकी तादाद 13 रहेगी और हर एक सवाल 2 नंबर का रहेगा। इस तरह से दीर्घ उत्तरीय यानी ऐसे सवालात जिनके जवाब 3 से 5 लाइन में लिखना होगा, ऐसे 4 सवाल दिए रहेंगे और एक सवाल 3 नंबरात का होगा। निबंधात्मक यानी ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी तादाद 3 रहेगी और हर एक 4 नंबर का दिया रहेगा। यहाँ दिया गया कि विषय वस्तु का अंक भार जो सवालात दिए रहेंगे वो किस तरह से बटे रहेंगे। तो इसमें दिया अपठित गद्यांश गैरदर्शी इक्तबास होगा जो कि 8 नंबर का रहेगा। तो मजमून भी आएंगे, किसी एक मौजू पर मजमून आपको तहरीर करना लिखना है, ये 4 नंबरात का होगा। खतूत और दरखास्त नवीसी, खतूत लिखना या दरखास्त लिखना, अर्जी लिखना, ये 4 नंबर की है। कवायद या ग्रामर ये 16 अंक की होगी। पाठ्य पुस्तक हिस्सा नस्र जो दरसी किताब है आपकी जान पहचान, उसमें से जो हिस्सा नस्र है उसमें से 24 नंबर के सवालात आएंगे और हिस्सा नजम है दरसी किताब का, उसमें से भी 24 नंबरात के सवालात आएंगे। इस तरह से ये कुल आपके 80 नंबर का पेपर मुकम्मल होगा। अब ये सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 का मॉडल पेपर है, इसको हम देख लेते हैं। इस बार जो टाइमिंग रखी गई है वो 2 घंटे और 45 मिनट रहेगी और ये जो पेपर है वो 80 नंबरात या का आएगा। सबसे पहले तलबा व तालिबात के लिए हिदायत है, इसको भी आप गौर से पढ़ लें। नंबर 1, तलबा व तालिबात सबसे पहले सवाल के पर्चा पर अपना रोल नंबर जरूर लिखें। क्वेश्चन पेपर दिया जाए उसके ऊपर सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर लिखना है। सभी सवालात करना लाजमी, यानी जितने भी सवाल दिए गए हैं आपको सारे ही करने, छोड़ना एक किसी भी सवाल को नहीं है, हर एक का जवाब आपको लिखना है। हर सवाल का जवाब दी गई कॉपी में ही लिखें और जो सवाल का जवाब आप लिख रहे हैं तो आपको जो कॉपी एग्जामिनेशन हॉल में दी जाए उसी के अंदर आपको लिखना है। हर जवाब से पहले उसका सही सवाल नंबर लिखें और जो भी जवाब आप लिखने जा रहे हैं उसका सवाल नंबर बिल्कुल ठीक ठीक होना चाहिए। जो सवाल का नंबर है वही उसका जवाब का नंबर लिखें और सवालों को आप कॉपी में नहीं लिखें, इससे आपका टाइम बहुत खराब होगा। टाइम बचाने के लिए आप सिर्फ जवाब लिखें और जो बात पूछी जाए वही आपको बतानी है। जिन सवालों के 1 से जायद हिस्से हों उन हिस्सों के जवाबात एक साथ ही लिखें। जैसे आपके इस पेपर के अंदर हिस्सा अलिफ, बे, जीम, दाल जो भी हिस्से हों उस हिस्से के अंदर जो भी सवाल दिए गए हों उन सब सवालों के जवाब उसी हिस्से के अंदर लिखना है और उसकी मार्किंग भी आपको ठीक से करनी है, उसके नंबरात भी बिल्कुल सही लगाने हैं। सवालों के जवाबात खुशखत लिखें और इमला की दुरुस्ती का ख्याल रखें, यानी जो सवालों के आप जवाब लिख रहे हैं तो आपकी हैंड राइटिंग है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, उसमें काट छांट नहीं होना चाहिए और इमला की दुरुस्ती की का भी खास ख्याल रखें, यानी इमला की गलतियां ना करें। हर सवाल का जवाब लिखते हुए उस सवाल में दी गई हिदायत पर अमल करें और जो भी सवाल का जवाब आप लिखने जा रहे हैं उसके ऊपर जो हिदायत दी गई रहती है कि आपको इसका जवाब कैसे लिखना है, 1 लाइन में लिखना है, 3 लाइन में लिखना है, तो उसको आप अच्छी तरह से पढ़ें
اور اس کے بعد ہی اس کا جواب لکھیں۔ یہاں سوالوں کے حصے دیے گئے ہیں اور یہاں سوالوں کی تعداد ہے، کتنے سوال ہوں گے ہر حصے میں، اور ہر سوال کے نمبر اور کل کتنے نمبر ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر دیا گیا ہے۔ جیسے حصہ الف ہے، حصہ الف میں جو سوال نمبر 1 ہوگا اس میں کل 12 سوال ہوں گے جو کہ آبجیکٹیو ٹائپ یا معروضی سوالات ہوں گے۔ ان میں سے 4 ممکنہ جوابات میں سے آپ کو ایک صحیح اتر کا جو جواب ہے اس کو ہی آپ کو لکھنا ہے۔ یہ ہر سوال 1 نمبر کا ہوگا اور اس طرح سے کل یہ 12 نمبر کے سوالات ہوں گے۔ اسی طرح سوال نمبر 2 میں 1 سے لے کر 6 تک یعنی 6 سوال ہوں گے جو کہ خالی جگہوں سے متعلق ہوں گے۔ یہ بھی ہر سوال 1 نمبر کا ہوگا اور اس کے بھی کل اس طرح سے 6 نمبر بنتے ہیں۔ سوال نمبر 3 جو دیا رہے گا اس میں سوال نمبر 1 سے لے کر 12 تک کل 12 سوال ہوں گے، ہر سوال 1 نمبر کا ہوگا۔ اس طرح سے یہ 12 نمبر کے سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات آپ کو ایک لفظ یا ایک جملے میں لکھنا ہوگا۔ حصہ بے میں سوال نمبر 6 سے لے کر 16 تک کل 13 سوال ہوں گے اور ہر سوال 2 نمبر کا ہوگا۔ اس طرح سے یہ 26 نمبر کے سوالات ہوں گے۔ اسی طرح سے حصہ جیم میں سوال نمبر 17 سے لے کر 20 تک کل 4 سوال ہوں گے اور ہر سوال 3 نمبرات کا ہوگا۔ اس طرح سے یہ 12 نمبرات کے سوالات رہیں گے۔ حصہ دال میں سوال نمبر 21 سے لے کر 23 تک کل 3 سوال ہوں گے اور ہر سوال 4 نمبر کا ہوگا اور اس طرح سے یہ 12 نمبرات کے کل سوالات ہوں گے۔ تو سوالات کی کل تعداد 23 ہوگی اور ان کا جو کل نمبرات ہیں وہ 80 ہوں گے۔ یہ حصہ الف ہے، اس کا سوال نمبر 1 ہے مندرجہ ذیل معروضی سوالات کے 4 ممکنہ جوابات میں سے صحیح جواب چن کر کاپی میں لکھنا ہے۔ اور لکھتے وقت آپ یہ خاص خیال رکھیں کہ یہاں پر جیسے سوال نمبر 1 ہے تو اس کا آپ کاپی میں لکھیں گے جواب نمبر 1 اور آگے یہ مارکنگ جو کی ہوئی ہے یہ بھی لکھیں گے اور اوپر سب سے اوپر لکھیں گے آپ حصہ الف۔ اس طرح سے آپ کو یہ ترتیب کا دھیان رکھنا ہے۔ اس طرح آپ کو جو اس میں صحیح جواب ہے وہ چن کر لکھنا ہے۔ جیسے تکلف کے معنی ہے، اس کا صحیح جواب ہے دکھاوا، تو اس کو آپ اپنے کاپی میں ایسے لکھیں گے جواب نمبر 1، پھر یہ 1 آگے لکھیں گے اور جیم لکھ کر کے دکھاوا لکھ دیں۔ یہ آپ خاص خیال رکھیں اور اس سے متعلق ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کس طرح سے سوالوں کے جواب صحیح ترتیب سے لکھ کر اچھے نمبرات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سوال نمبر 2 ہے، اس میں آپ کو خالی جگہ دی جائے گی، اس کو لکھ کر کے پورا کرنا ہے۔ اس میں 6 سوال دیے رہیں گے۔ اب جیسے یہ سوال نمبر 1 ہے کہ راجپوتوں کے ایک سردار کا نام تھا، تو جیسے اس کا نام رگھوپت سنگھ تھا، تو آپ کو اس میں جواب 2 لکھ کر کے اور آگے یہ 1 نمبر لگا کر کے اور صرف رگھوپت سنگھ ہی نام لکھنا ہے۔ پورا اس طرح سے سوال واپس دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 کے اندر دیا ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات ایک جملے میں لکھیے۔ یہ سوال ہے، ان کا جواب آپ کو ایک جملے میں یا ایک لائن میں، ایک سطر میں لکھنا ہے۔ اس طرح کے یہ 12 سوال اس میں دیے رہیں گے جو کہ 12 نمبر کے ہوں گے۔ اب یہاں سے یہ حصہ بے شروع ہوتا ہے اور اس میں جو سوال ہے وہ دیکھیے آپ نوٹ، مندرجہ ذیل غیر درسی اقتباس کو غور سے پڑھیے اور دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ یہاں پر یہ جو دیا ہے یہ غیر درسی اقتباس ہے، یعنی آپ کی جو درسی کتاب ہے اس میں سے نہیں ہے، یہ باہر سے لیا گیا ایک اقتباس ہے۔ اس کو آپ بغور اور بہت دھیان سے پڑھیں گے اور پھر اس کے نیچے جو سوالات دیے گئے ان کے آپ کو جوابات لکھنے ہوں گے۔ یہ جو اوپر غیر درسی اقتباس دیا گیا ہے اس میں سے یہ 4 سوالات دیے گئے ہیں اور ہر ایک سوال 2 نمبر کا ہے۔ اس طرح سے یہ غیر درسی اقتباس ہے وہ 8 نمبر کا ہے۔ تو آپ کو اس میں کیا کرنا ہے، اس کو بہت ہی غور سے پڑھنا ہے اور جو سوالات دیے ہیں جوابات لکھنا ہے۔ دیا گیا نوٹ، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات مختصراً تحریر کیجیے۔ 1 یا 2 لائن میں آپ کو ان کے جوابات لکھنے ہیں۔ یہ سوالات یہاں پر دیے ہوئے رہیں گے۔ اب یہاں سے یہ حصہ جیم شروع ہوتا ہے۔ اس حصہ جیم میں ایک سوال دیا گیا، مندرجہ ذیل اقتباس کا مطلب لکھیے اور سیاق و سباق کا حوالہ بھی دیجیے۔ یعنی یہاں جو اقتباس دیا ہے جو کہ آپ کی درسی کتاب میں سے ہے، اس کو آپ کو بغور پڑھنا ہے اور اس اقتباس کا مطلب لکھنا ہے اور یہ جو درسی کتاب میں جس سبق سے لیا گیا ہے اس سبق کا نام بھی لکھنا ہے اور اس کے مصنف کون ہے یہ بھی، اس کا بھی آپ کو حوالہ اس میں دینا ہوگا۔ اس طرح کے 2 اقتباس دیے رہیں گے، یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس میں سے کون سا کرتے ہیں۔ بیچ میں یا دے کر کے ان کو الگ الگ کر دیا گیا، ان میں سے کوئی ایک ان میں سے کسی ایک کا آپ کو تشریح
و مطلب بیان کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 18 میں دیا رہے گا کہ کسی ایک نثر نگار یا مضمون نگار کی حالات زندگی کو آپ کو بیان کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 19 میں دیا ہے کہ مندرجہ ذیل اشعار کا مطلب لکھیے اور شاعر کا حوالہ بھی اس میں دینا ہے۔ یہاں پر جو شعر دیے گئے ہیں ان کا آپ کو مطلب بیان کرنا ہے اور اس کے شاعر کا بھی نام آپ کو لکھنا ہے۔ سوال نمبر 20 میں نظم کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ جو آپ کے درسی کتاب میں جو نظمیں دی گئی ہیں ان میں سے کسی ایک کا آپ سے مطلب یا خلاصہ پوچھا جائے گا، وہ آپ کو لکھنا ہے۔ اسی طرح سے یہاں سے حصہ دال شروع ہوتا ہے، اس میں بھی جو شعری اصناف ہے ان میں سے کسی ایک کا سے متعلق آپ سے معلومات آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہاں پر یہ خطوط نویسی اور عرضی نویسی میں سے کوئی ایک آپ کو لکھنا ہے اور یا کر کے اس کو اختیاری بنا دیا گیا ہے۔ یہ بھی 4 نمبر کا ایک سوال دیا رہے گا۔ اور یہ آخری 23واں سوال ہے، وہ ہوگا کہ کسی ایک عنوان پر آپ کو مختصراً مضمون لکھنا ہے، جس کے اندر یہاں پر مضمون کی ایک فہرست رہے گی، ان میں سے کوئی ایک مضمون آپ کو لکھنا ہو۔ اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں ہم نے اس ماڈل پیپر کا لنک دیا ہے، جہاں سے آپ اس کو بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن راجستھان کی ویب سائٹ پر جا کر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے بھی ماڈل پیپر ہیں، ان کو بھی آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک و سبسکرائب ضرور کریں، اور اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔